آج کی ہم اس ویڈیو میں جو موجودہ صورتحال الیکشن کے بعد پیدا ہوئی ہے اس پر بات کریں گے، اور مارکیٹ کا یہ ہفتہ جو 3 دن پر مشتمل تھا وہ کیسا گزرا ہے اس کو بھی دیکھیں گے، آنے والی پاسبلٹیز پر بھی بات کریں گے۔ تو میں پہلے ریپ اپ کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ۔ پولیٹیکل کیوس جو ایک پیدا ہوا ہے، گو کے الیکشن سے یہ امید تھی کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور مگر ایسا ہوا نہیں۔ اس کی وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ مینڈیٹ کا ڈسٹریبیوشن جس طرح ہوا ہے اس سے کوئی بھی پارٹی سمپل میجورٹی لے کے سامنے نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے انویسٹر بڑا کنفیوز ہے کہ آخر ہونے والا کیا ہے۔ اب اس میں پاور پلے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے، جو نیگوسیشن کا دور چلے گا، آپس میں گفتگو ہوگی، لین دین ہوگا، وہ تمام چیزیں ملکی مفادات میں تو نہیں مگر ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہوں گی۔ اب ایسی صورت میں کیا کاروبار ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہوگا۔ گو کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس ویک میں تو والیٹیلٹی ختم نہیں ہو سکتی، شاید ویکنڈ پہ ہم کسی سولوشن تک پہنچیں۔ یہ بات میں نے الیکشن سے پہلے کہی تھی کہ ویکنڈ پہ سولوشن پہنچے اور منڈے ٹیوزڈے کو جا کے تھوڑی بہتری آنا شروع ہو۔ منڈے ٹیوزڈے کو بھی والیٹائل رہے گی مگر کچھ بہتری آنا آگے جا کے شروع ہوگی۔ مگر جو الیکشن کے نتائج آئے وہ جو بہت زیادہ سرویز اور فورکاسٹ ہے اس کے برعکس آئے، تو اس کی وجہ سے کیوس کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے۔ اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے، میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہوں گا کہ مارکیٹ میں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی حکمت عملی پر غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح پچھلی ویڈیوز میں بتایا گیا ہے، اور میں نے خاص طور پہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ پینک نہیں ہونا، اور اگر آپ نے صحیح ٹھیک جگہ پہ بائنگ یا سیلنگ کی ہے تو ابھی بھی مارکیٹ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس صحیح ٹریڈنگ پلان ہے تو ابھی بھی مارکیٹ بہت اچھا منافع آپ کو دے سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم اپنا بدھ کا سیشن جاری رکھیں گے لائیو آن یوٹیوب رات 8 بجے، اور جو بھی صورتحال اس وقت ہوگی اس کو بھی آنسر کیا جائے گا۔ اور ویسے ہم اس میں آپ کے انڈیکس کے حوالے سے اور ایجوکیشنل حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں ان پر آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ضرور اس میں شرکت کیجئے۔ اچھا جناب، سب میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے جو بڑی ڈیٹیل میں بنایا گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ میں آپ کو 5 منٹ کا چارٹ دکھا رہا ہوں۔ اچھا، میں 5 منٹ کا چارٹ کیوں دکھا رہا ہوں؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں چھوٹے چارٹ یوز نہیں کرتا۔ میں چھوٹے چارٹ اسی وقت یوز کرتا ہوں فار انویسٹیگیٹنگ پرپس۔ تو یہاں پر میں اس پینک کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آج ہوئی، اور اس کے کیا کیا اثرات رونما ہوئے، ہم وہ ساری باتیں اس میں ڈسکس کریں گے۔ سب میں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس میں صرف 3 سیشن تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے بھی 2 سیشن ایسے تھے جو الیکشن سے پہلے تھے اور 1 سیشن الیکشن کے بعد تھا۔ پہلے 2 سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ نسبتاً کم والیوم کے ساتھ مارکیٹ نے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی اور اوپر جانے کی کوشش کی، اور وہ گئی بھی۔ تو اچھی ایفرٹس کی، اور مارکیٹ کو الیکشن سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک مخصوص جگہ پہ لا کے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑا ہی ایک اسپیسیفک اسٹاکس تھے جو مارکیٹ کے پوائنٹس کو بڑھا رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہم پچھلی کال میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور میں اپنی پچھلی کال میں جو اس ویک کے آغاز میں، یعنی کہ پچھلے ویکنڈ پہ دی گئی تھی منڈے کے لیے، ٹیوزڈے کے لیے، 6 فروری کے لیے، کیونکہ منڈے کو تو چھٹی تھی، 6 فروری کے لیے جو کال دی گئی تھی اس میں یہ باتیں بتا دی گئی تھیں کہ جناب زبردست والیٹیلٹی ہوگی، اور اوپر نیچے جب ہو سکتا ہے اس اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کے پاس ڈسمبر پورٹ فولیو ہے ٹارگٹ بائی کرنے کے لیے، آپ کو اپنے ایکیومولیٹڈ اسٹاک ایگزورشن پہ بیچنے چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ان 2 سیشنز کی میں نے بات کی انہوں نے بھرپور موقع دیا، اور ہم یہ باتیں ساری ڈسکس کر چکے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم نے وہاں پر مال بیچا،
بلکہ آج ہمارا جو سیشن میں جو پینک سیلنگ ہوئی ہے اس نے ہمیں مال خریدنے کا بھرپور موقع دے دیا. اور یہ ایسا ہوا کیوں؟ اس کی وجہ یقیناً جس طرح میں نے بتایا کہ الیکشن ریزلٹس جو آئے اس کے لیے شاید انویسٹر تیار نہیں تھا، کیونکہ سرویز اور تمام چیزیں اور گفتگو اتنی زیادہ ہوتی رہی ہے کہ جناب مارکیٹ جو ہے وہ مطلب ایک پارٹی جیت رہی ہے اور بس وہ وزیر اعظم بنا رہے ہیں، انہوں نے اخبارات میں بھی ایڈ لگا دی ہے، اور مطلب اتنی زیادہ ان کو جیتنے کا یقین تھا کہ انہوں نے کمپین بھی دل جمعی سے نہیں کی. اور اگر ہم اوور آل دیکھیں تو کمپین صرف بلاول بھٹو صاحب نے کی، باقی پی ایم ایل این نے کمپین نہیں کی. پی ٹی آئی کے اوپر تو اتنی سختیاں تھیں کہ وہ بیچارے سوشل میڈیا تک محدود رہے. مگر جب رزلٹ آیا تو سب میں بہترین پرفارمنس پی ٹی آئی نے دی، اور پی ٹی آئی کا فالوورز اور سپورٹر جس طرح اس نے ووٹ کاسٹ کیا اور اس نے تمام چیزوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. جو سینٹیمنٹ اور ٹرینڈ الیکشن کا بن رہا تھا وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا. اور چونکہ لوگوں نے ذہن میں کچھ اور رکھا ہوا تھا، نتیجہ ان کے مطابق نہیں آیا، اس سے مختلف آیا. گو کہ اس سے ان کو کوئی سیاسی مفادات تو یقیناً انویسٹر کے نہیں ہوتے، مگر انویسٹر ان چیزوں سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. اور اس میں ہوا یہ کہ مارکیٹ نیچے گری اور بری طرح نیچے گری. گیپ اوپننگ ہوئی مارکیٹ میں 849 پوائنٹ، 850 پوائنٹ مارکیٹ کا پہلا ٹریڈ 850 پوائنٹ نیچے ہوتا ہے، اور ود ان 7-8 منٹس جو ہے مارکیٹ 2362 پوائنٹ نیچے چلی جاتی ہے. جو لو بناتی ہے 61,782 کا، تو وہ 2362 پوائنٹ نیچے چلی جاتی ہے، جس نے مارکیٹ میں شدید پینک پھیلا دیا، گھبراہٹ پھیلا دی. اور یہی وجہ تھی، اس چیز کو سمجھتے ہوئے میں نے مارکیٹ سے پہلے ایک لائیو یوٹیوب سیشن کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ پینک کا حصہ مت بنیے گا. پینک جو ہوگا اس کا حصہ آپ نے نہیں بننا ہے، بلکہ آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، چاہے وہ نیچے کی گراوٹ ہو یا اوپر کی ہائپر موو ہو. دونوں صورتوں میں فائدہ اٹھانا ہے. ایکیومولیٹڈ اسٹاک اگر ذرا اوپر آپ کو ہائپر موو مل جائے تو بیچ دینا ہے، اور نیچے آپ کو ٹارگٹ کر کے رکھنا ہے. یہ بات آپ کو صبح لائیو ویڈیو میں بتائی جا چکی تھی. اور اب اگر ہم چلیں اس پہ اپنے آج کے چارٹ پہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ 5 منٹ چارٹ میں ایک گیپ اوپننگ دکھائی ہے جو ریکٹینگل سا بنا کے 849 پوائنٹس دکھائیں. اس کے بعد ایک لمبی سی ریڈ کینڈل ہے جو پہلی کینڈل ہے، گیپ اوپننگ پہ کھلتی ہے پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے. 5 منٹ کی کینڈل ہے یہ، تو پورے 5 منٹ مارکیٹ نیچے گئی. اس کے بعد جو اگلے 5 منٹ ہیں اس میں مارکیٹ لو بھی بناتی ہے اور ریکور بھی ہوتی ہے. 61,782 کا لو بناتی ہے اور پھر تقریباً 62,000 کے اوپر بھی آ جاتی ہے اسی 5 منٹ کی کینڈل میں. یعنی کہ اگر آپ پریسائزلی دیکھیں تو مشکل سے 7 منٹ 8 منٹ لگے اور مارکیٹ لو بنا کے جو ہے تقریباً وہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ اپنے لو سے 300-400 پوائنٹ کی ریکوری لے لیتی ہے. اس کے بعد پھر اگلی 5 منٹ کی کینڈلیں اگر آپ دیکھیں تو یعنی کہ 2 کینڈلیں پھر دیکھ لیں تو 10 منٹ کے اندر مارکیٹ جو ہے 62,700 پہ آ جاتی ہے. یعنی کہ پورے تقریباً 1,000 پوائنٹ بنتے ہیں لو سے. اگر لو سے دیکھیں تو 1,000 پوائنٹ اوپر آ جاتی ہے. اسی لیے مارکیٹ کے دوران جو میں آپ لوگوں کا morale بلند کرنے کی کوشش کرتا رہا اور بتاتا رہا آپ کو کہ جو ایڈجسٹمنٹ تھی مارکیٹ نے وہ کر لی. جو مارکیٹ نے الیکشن کی کو لے کے جو 4-5 سیشن 4 میرے خیال میں سیشن کنسسٹنسی کے ساتھ ایکسائٹمنٹ دکھائی تھی، مارکیٹ نے وہ پوائنٹ برابر کر دیے سیدھے سیدھے. تو وہ اس کو کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ یا ٹیکنیکل زبان میں کریکشن. اس کو کریکٹ کیا، اس کے بعد پھر واپس مارکیٹ پورا دن 62,880 اور 63,175 کے بیچ میں گھومتی رہی نماز کے وقفے میں. اچھا یہاں نیچے پہلے والیومز بھی دیکھ لیں. جو سب میں زیادہ والیوم ہے شروع کے 20 منٹ میں ہے، نوٹس کر لیں. شروع کے 20 منٹ میں والیوم ہے. اس کے بعد ایک ایوریج والیوم جو ہے تقریباً 3 ملین کے اراؤنڈ چلتا رہا ہے. تو یہ بات خاص طور پہ دیکھنے اور سمجھنے کی تھی کہ مارکیٹ میں جو کچھ ہوا پہلے 20-25 منٹ میں ہو گیا. ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد پھر پورا دن مارکیٹ تقریباً جو ہے اس لیول جو میں نے دکھایا ہے آپ کو ریکٹینگل باکس، اس میں چلتی رہی. پھر نماز کا وقفہ ہوا، مڈ ڈے کال ہوئی، اور میں نے آپ کو یہی بتایا کہ بس جو ہونا تھا ہو گیا. اب اگر مارکیٹ کو اچھا ہونا ہے تو 63,369 کے اوپر جائے گی. ایسا نہیں ہوا. 63,305 کا شاید ہائی مارکیٹ نے بنایا، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ دوبارہ نیچے آ گئی 400 پوائنٹ، اور پھر میرے خیال میں 1200 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی. تو اوور آل مارکیٹ جو ہے ڈپریس رہی، مگر جو پینک تھا اس پینک کو مارکیٹ نے کلیئر کر دیا تھا، اور مارکیٹ کی جو 1200 پوائنٹ کی جو گراوٹ ہے وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. اب اگر ہم مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھیں تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے گلمس آف دا لاسٹ ویک کو دیکھ لیں آپ. اور گلمس آف دا لاسٹ ویک میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 6 فروری کی کال میں کیا بتایا گیا. والیٹیلٹی کی بات کی گئی، ٹھیک ہے، دسمبر پورٹ فولیو کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہا گیا، اور ایگزاسٹنگ سچویشن میں آف لوڈ کرنے کو کہا گیا. یہ گردان میں مسلسل پچھلی 3-4-5 کالوں میں کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مال بیچتے ہیں تو ہم میں کانفیڈنس آتا ہے. یہ بات میں نے اس دن بھی کہی آپ کو 6 فروری کی کال میں، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں 63,052 کے اوپر تیزی بتائی گئی، اور وہ تیزی بھی ایسی جو اگلے لیولز کی طرف جائے گی، اور 62,907 کے نیچے مارکیٹ میں پریشر تھا، ایگزاسشن تھی، اور 62,493 کے نیچے مارکیٹ میں زیادہ پریشر تھا. اور 62,493 کا جو لیول تھا وہ پینک کے لیے آپ کو بتایا گیا تھا. اگر ہم لو دیکھیں تو آج 61,782 کا لو بنا ہے، ورنہ آج کے سیشن کو نکال کے اگر 2 سیشن دیکھیں تو مارکیٹ 64,197 کا ہائی بناتی ہے. یعنی کہ مارکیٹ کے اندر 63,052 کے اوپر جو تیزی کو کنٹینیو کرنا تھا اس نے وہ کیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کو اس طرح سوچیں کہ اگر رزلٹ ویسے آتے جیسا کہ تجزیے تھے تو شاید مارکیٹ اتنا نیچے بھی نہ آتی. مارکیٹ تو 63,052 کے اوپر کمفرٹیبلی ٹریڈ کر رہی تھی پہلے 2 سیشن میں، ٹھیک ہے جی. جب رزلٹ کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد پھر اس پہ بحث بیکار ہے. وہ ایک پینک تھا، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. مارکیٹ اوور آل اگر ویک کو دیکھیں تو کوئی نقصان کے ساتھ تو بند ہوئی نہیں. والیومز ہمارے لیے اہم اس لیے نہیں ہے کیونکہ صرف 3 سیشن تھے تو ہم پچھلے ویک سے کمپیئر نہیں کر رہے اس کو، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے جو میں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نوٹس کریں تو فورن انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کو دیکھ لیں. فورن فنڈز اور لوکل فنڈز بائنگ کرتے ہوئے نظر آئے اس ہفتے میں بھی، اور اس مہینے کے بھی نمبر جتنا بھی مہینہ گزرا ہے. لوکل فنڈز جو ہیں وہ آپ کو پچھلے ہفتے میں بھی مال بیچتے ہوئے نظر آئے، اس ہفتے میں بھی بیچتے ہوئے نظر آئے، پچھلے مہینے میں بھی بیچ رہے تھے، اور اس مہینے کی بھی نمبرز اب تک کے ان کے نیگیٹو ہی ہیں. اب یہاں پر میں نے 2 چارٹ دکھائے ہیں آپ کو، ایک ویکلی چارٹ اور ایک ڈیلی چارٹ. اگر آپ ویکلی چارٹ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں نے ریڈ باکس جو بنائے وہ کریکشنل فیز کے بارے میں دکھایا ہے کہ جو مارکیٹ کریکٹ کر رہی ہے. پہلا ریکٹینگل جس میں اگر آپ کو یاد ہو جون 30 کو یا جولائی کے آغاز میں جو ریلی شروع ہوئی تھی وہ دکھائی ہے، جو کہ جولائی میں چلتی رہی. جون کا آخری ہفتہ تھا، پھر جولائی پورا اس نے لیا اس کو. اس کے بعد پھر اگست کا مہینہ جو تھا مارکیٹ نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا. اگر آپ دیکھیں اگست میں ہم باتیں پہلے بھی ایک کال میں تفصیل سے پوائنٹ بتا کے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہم کس طریقے سے ہم نے یہ ریلی بنائی تھی. اس کے بعد پھر سپٹمبر سے مارکیٹ نان اسٹاپ اوپر چلی گئی اور 67,094 کا ہائی بنا دیا. اب اس کے بعد اگر دیکھیں آپ تو تقریباً 8 ہفتے یعنی کہ 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے لگا لیں تو دسمبر اور جنوری. دسمبر میں ہی ہائی بنایا تھا اور اس کے بعد سے مارکیٹ صرف اور صرف کریکٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو، نیچے نہیں آئی ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ مارکیٹ مندی کا شکار ہو گئی ہے، کریکٹ کر رہی ہے، ایک مخصوص رینج میں ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی. گو کہ ایک شارپ لو بھی بنا ہے، مگر اس کے بعد اگر آپ اب دیکھیں 6 ہفتے
لاسٹ 6 ہفتے یعنی کہ یہ جو ہفتہ کلوز ہوا ہے اس کو ملا کے اگر مزید 5 ہفتے اور پیچھے چلے جائیں تو ایک مخصوص رینج میں مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. تو یہ اپنے آپ کو کریکٹ کر رہی تھی اور ایڈجسٹ کر رہی تھی. دائیں جانب آپ کو ڈیلی چارٹ نظر آئے گا, اس میں آپ دیکھ لیجئے اسی جو 4-6 ہفتے ہیں اس کو میگنیفائی کر کے دیکھ لیں. مارکیٹ کنسولیڈیٹ ہو رہی تھی اور مارکیٹ کسی طور پہ بھی ایک رینج میں مسلسل تو نہیں چلتی. جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کوئی بریک آؤٹ سچویشن آتی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج پینک کے باوجود ابھی بریک آؤٹ ہوا نہیں ہے مارکیٹ میں. ابھی بھی نہ مندی کا بریک آؤٹ ہوا ہے نہ تیزی کا بریک آؤٹ ہوا ہے. یہی چارٹ میں لائنوں کی شکل سے آپ کو دکھانے کی اور سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے. تو جناب اوورآل صورتحال تو یہ رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے مارکیٹ میں کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کمپلیکس ہو چکی ہے, پریشان کن ہو چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انسرٹنٹی کی کیفیت ہے جو لیڈرشپ کو لے کے کہ کون وزیر اعظم بنے گا, کیا ہونے والا ہے, کولیشن بنے گی تو کون کون ساتھ بیٹھے گا, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. کیونکہ جس طرح بلاول صاحب نے کمپین کی ہے پی ایم ایل این کے خلاف تو اس سے قطعی طور پہ نہیں لگتا کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھیں گے, مگر ان کے والد بڑے جوڑ توڑ کے ماہر ہیں, آئی ڈونٹ نو وہ کیا گول کھلاتے ہیں. تو بہرحال اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں کا بیٹھنا مشکل ہے. پھر دوسری طرف آ جائیں تو سب میں بڑی پارٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے آزاد امیدوار سب میں زیادہ سیٹیں لے کے بیٹھے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آزاد امیدوار ان کے بیٹھے تو ہیں, مگر حلف اٹھانے تک آزاد امیدوار کتنے آزاد ہیں, نمبر 1 تو میں پہلا پوائنٹ وہ دیکھنا ہے. نمبر 2 یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو خان صاحب ہے ان کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے. ہاں اسمبلی ٹوٹنے کے بعد کہ 2-3 مہینوں کے بعد انہوں نے کوشش کی ہے بات کرنے کی, تب ان سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا. جب وہ اسمبلی سے باہر آئے تھے اس وقت ان کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب نے کئی دفعہ دعوت دی, انہوں نے بات نہیں کی ان کو. اور اس سے پہلے بھی جب اپوزیشن نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے کبھی کوئی سیاسی بات چیت کسی سیاسی پارٹی سے نہیں کی, صرف سب کو چور قرار دیتے رہے. اب ایسی صورت میں کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کے ساتھ بیٹھے گی, یہ بھی ایک سوال ہے, مشکل لگتا ہے. مگر بہرحال یہ مفادات کی جنگ ہے اور پاور پلے ہے, تو اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ گندا ہے پر دھندا ہے. تو پاور پولیٹکس میں یہ عین امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود وہ بات چیت شروع کر دیں اور بیٹھ جائیں. ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. تو مگر ہم جو تجزیے کر رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں وہ اس سوچ پہ کر رہے ہیں کہ جو ریسنٹ ہسٹری جو ہے ہماری پولیٹکس کی اس میں کیا ہوتا رہا ہے. تو ایسی انہی وجوہات کی بنا پر اس کو میں کمپلیکس سچویشن قرار دے رہا ہوں. بڑے بڑے ایسے نام ہار گئے ہیں جن کی امید نہیں تھی, اور مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح میں نے اپنی آج صبح مارکیٹ سے پہلے جو لائیو ویڈیو کی تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ میری لائف میں جتنے میں نے الیکشن دیکھے اس میں مجھے یہ سب میں فیئر الیکشن نظر آتا ہے. اس سے پہلے جو میں نے پڑھا ہے اس کے حساب سے مجھے 70s کا الیکشن فیئر نظر آتا ہے. 70s کے الیکشن میں اس کے نتائج کو مانا نہیں گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا. اب اللہ کی ذات سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتائج کو مانا جائے گا اور اس کے ساتھ اسی طرح عمل کیا جائے گا جیسا کہ رزلٹ آیا ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید بہتری ہو, اور اگر سیاستدان اپنے اندر یہ روم پیدا کریں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور کوئی سولوشن نکالیں گے, کیونکہ ملک معاشی پریشانیوں سے گزر رہا ہے. اور ایک بات میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اب آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کیا وجہ تھی کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے نگراں حکومت کو اتنے اختیارات دے دیے تھے. ذرا اس پہ سوچئے گا ضرور, آخر کیوں زیادہ اختیارات دیے تھے. معاشی اختیارات بہت زیادہ دے دیے تھے ان کو. ایون یہ کہ بہت سارے رد و بدل جو اپوائنٹمنٹس میں تھے اس کی بھی اجازت دی تھی. کیوں دی گئی تھی, ذرا سوچئے گا اس کے بارے میں. اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو آگے چلتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید کچھ حلقوں کو
یہ احساس تھا کہ سمپل میجورٹی کوئی بھی لینے میں کامیاب نہیں ہوگا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اختیارات پہلے دیے گئے تھے۔ اس کی وجہ سے مجھے معیشت میں کوئی بہت بڑا سیٹ بیک نظر نہیں آتا کہ معیشت میں کوئی پریشانی ہو بہت زیادہ۔ ہاں، والیٹیلٹی جو اتار چڑھاؤ ہے وہ ضرور رہے گا لیڈرشپ کو لے کے کہ کون سی گورنمنٹ آتی ہے، مگر جو کانکریٹ اقدامات ہیں معیشت کے لیے وہ میرے خیال میں کیے جا چکے ہیں، اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو کوشش کر رہا ہوں یہ سمجھانے کی کہ آنکھیں کھول کے چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ آخر ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا تھا نگراں سیٹ اپ میں، ایسا فیصلہ پی ڈی ایم نے کیوں کیا کہ نگراں کو زیادہ اختیارات دے دیے، معیشت پہ کتنے بڑے بڑے فیصلے نگراں نے بھی کیے، پھر آئی ایم ایف کی اور نگراں کی جو میٹنگ تھی وہ آئی ایم ایف نے نگراں سے میٹنگ کیوں کی اور کیسے ہوئی۔ تو ان تمام چیزوں پہ جب آپ غور کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کچھ بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ کہا تھا جو لائیو ویڈیو تھی مارکیٹ سے پہلے کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، تو پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، آپ دیکھتے جائیے، انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہوں گے۔ اتار چڑھاؤ ضرور رہے گا، اس اتار چڑھاؤ کا اگر آپ کو فائدہ اٹھانا آتا ہے تو اس مارکیٹ میں آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو فائدہ اٹھانا نہیں آتا، اگر آپ میں مال بیچنے کی صلاحیت نہیں ہے یا آپ کو ٹارگٹ بائنگ کی صلاحیت نہیں ہے تو یقیناً آپ پھر نقصان کریں گے، بہت نقصان کریں گے، کیونکہ آج جب مارکیٹ گری ہے، پینک سیلنگ ہوئی، تو یقیناً کچھ لوگوں نے مال بیچا ہوگا پریشانی میں۔ تو کون لوگ ہیں جو ان کا مال خرید رہے تھے؟ سوچئے گا یہ بات، کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ٹریڈنگ پلان ہوتا ہے، جو ان چیزوں کو سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو وقت پہ مال بیچ دیتے ہیں، جن کے پاس لیکویڈیٹی ہوتی ہے، وہی مال خرید سکتا ہے۔ جو مال لے کے بیٹھا ہو، پورے پیسے خرچ کر کے بیٹھا ہو، وہ تو نہیں خرید سکتا، وہ تو پینک میں بیچ سکتا ہے یا گرتی ہوئی مارکیٹ میں رو سکتا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر بہرحال صورتحال بڑی چیلنجنگ ہے ملک کے لیے، اور جب ملک کے لیے ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ فرق تو اکانومی پہ پڑتا ہی ہے۔ میرے حساب سے اس وقت اداروں پر بڑا مشکل وقت ہے، ان کو ٹائملی اور درست فیصلے لینے ہوں گے، اور جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی اس قابل تو ہے نہیں کہ جو اکیلی کھڑی ہو کے گورنمنٹ بنا لے، تو اس لیے سیاستدانوں پہ بھی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ تمیز کے ساتھ بیٹھیں، سلوشن کی طرف جائیں۔ کولیشن گورنمنٹ کا ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس کچھ اتنا اچھا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم میں 74 وزراء کے ساتھ کولیشن، جس کو ہومیوپیتھک گورنمنٹ بھی قرار دیا گیا، کوئی اس کی پرفارمنس نہیں تھی۔ تو کولیشن گورنمنٹ کی ہمارے پاس کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اور کولیشن گورنمنٹ میں ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جتنے چھوٹے پارٹنرز ہوتے ہیں وہ بڑے پارٹنر کو ڈراتے رہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے، اور وہ ان کو پکڑنے کے چکر میں ہی پورا وقت پڑی رہتی ہے، بجائے اس کے کہ گورننس پہ توجہ دے۔ کبھی وہ ایم کیو ایم کو منا رہے ہوتے ہیں تو کبھی باپ پارٹی کو منائیں گے، کبھی پیپلز پارٹی کو منائیں گے، جو بھی آپس میں اتحادی ہوں گے وہ ایک دوسرے کو منانے میں ٹائم گزار دیں گے، اور اس میں 1.5-2 سال میں اپنی حکومت ختم کر لیں گے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تو پاکستان کی ہسٹری ہے اور حصہ ہے، اور انویسٹر کو اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا۔ میں اپنی کئی ویڈیوز میں مثال دے چکا ہوں کہ کارپوریشنز جو ہیں ان تمام نامساعد حالات میں بھی اپنی ارننگ سے ثابت کر رہی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اتار چڑھاؤ کا اثر تو ضرور ان پہ پڑتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر کوئی اثر پڑا مارکیٹ پہ تو وہ پڑا قرضوں کا، وہ پڑا ڈالر کا، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام چیزوں کا اثر پڑا، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو کارپوریشن کی جو اسٹیبلٹی ہے یا جو ان کی جو پے آؤٹس ہیں وہ بہتر رہی۔ پرچیز پاور کم ہوگا، جب اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ اتنا اوپر جائے گا تو یقیناً اکانومی کا پہیہ تو سلو ہوگا، اور وہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ روٹیشن کو تھوڑا روکا جائے، تو وہ انہوں نے کیا۔ اس کے باوجود ان کی پرفارمنس میرے حساب سے بہت اچھی ہے۔ کتنے ہیں؟ بینکنگ سیکٹر کی پرفارمنس تو ہونی ہی تھی اچھی،
وہ بہت اچھی ہوئی. بینکنگ کو ہٹا کے بھی بہت سارے کمپنیز کو ہم دیکھ لیں تو پرفارمنس بہت اچھی ہے. بہرحال میرا نہیں خیال کہ پینک کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے پینک میں بھی وہ والیوم نہیں بنا جو اتنی بڑی پینک میں بننا چاہیے تھا. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ پہلے 7-8 منٹ کی پینک ہے، جتنا والیوم تھا اسی میں تھا، تو کوئی بہت بڑا والیوم آج کا ہے بھی نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بلز کم بیک کی بات جو ہم نے صبح کہی تھی کہ کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، تو وہ بلز کم بیک کی شکل میں ہمیں نظر آ گئی. ابھی بھی مارکیٹ میں گراوٹ ضرور ہوئی ہے اور مندی ابھی بھی ہے، تھریٹ ابھی بھی موجود ہے، مگر کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے. کوئی کریش کا لفظ یوز کرے گا تو وہ غلط ہوگا، وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے جناب. تو میرے حساب سے مارکیٹ اس وقت فیئر اپرچونٹی دے رہی ہے آپ کو کہ آپ اگر اچھا ٹریڈنگ پلان لے کے بیٹھے ہیں، ٹارگٹ بائنگ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور وہی اگر مال بیچا ہے تو امید کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹارگٹ بائنگ کرتے ہیں اور اسپلٹ بائنگ کرتے ہیں سمجھ کے، پریشر کو اسٹاک کے اور انڈیکس کو دیکھ کے، صرف آج اگر 2-4 اسٹاک کی میں بات کر لوں، پی پی ایل اور او جی ڈی سی کی بات کر رہا ہوں جو ڈرائیور بنے ہوئے تھے پچھلے 3-4 سیشنز میں، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے لو دیکھیں اور کلوزنگ دیکھیں آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو سمجھداری کا مظاہرہ کریں، پینک یا کسی ٹریپ کا شکار نہ ہو. انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر پولیٹیکل حالات نے ٹائم بھی لیا تب بھی مارکیٹ اس کو ایبزارب کرے گی اور اس گرداب سے باہر نکلے گی. امید کرتا ہوں کہ یہ ریپ اپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور منڈے کے لیے جو ہماری کال ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں کل آپ کو اپلوڈ کروں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.